بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک عالم ہے جس کو برزخ کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام انس و جن کو حسب مراتب اس میں رہنا ہوتا ہے، اور یہ عالم اس دنیا سے بہت بڑا ہے۔ دنیا کے ساتھ برزخ کو وہی نسبت ہے جو ماں کے پیٹ کے ساتھ دنیا کو۔ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے اس وقت حضرت عزرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، اور اس شخص کے دہنے بائیں جہاں تک نگاہ کام کرتی ہے فرشتے دکھائی دیتے۔ مسلمان کے آس پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور کافر کے دہنے بائیں عذاب کے۔ اس وقت ہر شخص پر اسلام کی حقانیت آفتاب سے زیادہ روشن ہو جاتی ہے۔ مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق انسان کے بدن کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ اگرچہ روح بدن سے جدا ہو گئی، مگر بدن پر جو گزرے گی روح ضرور اس سے آگاہ و متاثر ہوگی، جس طرح حیات دنیا میں ہوتی ہے، بلکہ اس سے زیادہ۔ دنیا میں ٹھنڈا پانی، نرم فریش لذیذ کھانا، سب باتیں جسم پر وارد ہوتی ہیں، مگر راحت و لذت روح کو پہنچتی ہے۔ مرنے کے بعد مسلمان کی روح مختلف مقاموں میں رہتی ہے، بعض کی قبروں پر، بعض کی چاہے زمزم شریف میں، بعض کی آسمان اور زمین کے درمیان، بعض کی پہلے دوسرے ساتویں آسمان تک، اور بعض کی آسمانوں سے بھی بلند۔ مگر کہیں بھی ہوں اپنے جسم سے ان کا تعلق بدستور رہتا ہے۔ جو کوئی قبر پر آئے اسے دیکھتے، پہچانتے اور اس کی بات بھی سنتے ہیں۔ شاہ عبدالعزیز صاحب فرماتے ہیں، کافروں کی خبیث روحیں بعض کی ان کے مرگھٹ پر رہتی ہیں، بعض کی پہلی دوسری ساتویں زمین تک، بعض کی اس کے بھی نیچے سجین میں، اور وہ کہیں بھی ہوں جو اس کی قبر یا مرگھٹ پر گزرے اسے دیکھتے، پہچانتے اور بات بھی سنتے ہیں، مگر کہیں آنے جانے کا اختیار نہیں قید ہے۔ موت کے معنی روح کا جسم سے جدا ہو جانا، یہ نہیں کہ روح مر جاتی ہے۔ جو روح کو فنا مانے بد مذہب ہے۔ جب مردہ کو قبر میں دفن کرتے ہیں اس وقت اس کو قبر دباتی ہے۔ اگر وہ حقیقی مان ہے تو اس کا دبانا ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ماں بچے کو پیار سے دباتی ہے، اور اگر وہ گناہ گار ہے تو اس کو اس زور سے دباتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں۔ جب دفن کرنے والے دفن کر کے وہاں سے چلتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے۔ اس وقت اس کے پاس دو فرشتے اپنے دانتوں سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں۔ ان کی شکل نہایتی اور ہیبت ناک ہوتی ہے۔ ان میں ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں۔ وہ آ کر مردے سے عربی زبان میں سوال کریں گے۔ پہلا سوال، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال، تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال، تیرا نبی کون ہے؟ اگر وہ پکا مسلمان ہے تو پہلے سوال کا جواب دے گا، میرا رب اللہ عز و جل ہے۔ دوسرے سوال کا جواب دے گا، میرا دین اسلام ہے۔ اور تیسرے سوال کا جواب دے گا، میرا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر مردہ گناہ گار ہوگا تو سب سوالوں کے جواب میں کہے گا، مجھے کچھ معلوم نہیں۔ اس وقت اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوگا کہ اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ اور آگ کا لباس پہناؤ، اور جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو، اور اس پر عذاب دینے کے لیے دو فرشتے مقرر ہوں گے، اور ان کے ہاتھ میں ایک ہتھوڑا ہوگا۔ اگر وہ پہاڑ پر مارا جائے تو پہاڑ خاک ہو جائے گا، اس ہتھوڑے سے اس کو مارتے رہیں گے۔ نیز سانپ اور بچھو سے عذاب پہنچاتے رہیں گے۔ حدیث سے ثابت ہے کہ جو مسلمان شب جمعہ یا روز جمعہ یا رمضان مبارک کے کسی دن رات میں مرے گا وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ مردہ اگر قبر میں دفن کیا جائے تو جہاں پڑا رہ گیا یا پھینک دیا گیا، غرض کہیں بھی ہو، اس سے وہیں سوالات ہوں گے، اور وہیں ثواب یا عذاب اسے پہنچے گا، یہاں تک کہ جسے شیر کھا گیا ہو تو شیر کے پیٹ میں سوال جواب ہوں گے، اور ثواب و عذاب جو کچھ ہو پہنچے گا۔ جو اللہ کے نیک بندے ہیں جنہوں نے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی اور نیکی کے راستے پر چلتے رہے، ان کے بدن کو مٹی بھی نہیں کھا سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی